بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک کلپ سنا مفتی محمد اکمل صاحب کا، جس میں انہوں نے 11ویں شریف منانا، اس کا کھانا، نظر و نیاز وغیرہ، اس کو انہوں نے جائز قرار دیا، اور قرآن پاک کی آیت پیش کی سورہ بقرہ کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ پر انہوں نے بات کی کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں نظر نیاز والی صورت داخل نہیں ہے، یہ خاص اس جانور کے لیے ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، اور کفار جو ہیں مشرکین وہ بتوں کے نام لیتے تھے۔ تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ صرف ایک صورت وہ نہیں ہے جو آپ نے پیش کی ہے، اگرچہ آپ نے حوالے بھی دیے ہیں، تفاسیر کے آپ نے حوالے دیے ہیں، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بیضاوی شریف اور دوسرے تفاسیر کے آپ نے حوالے بھی دیے ہیں، جو تمام مکتب فکر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ اس پر غور کریں کہ ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، یہ عام ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ صورت بھی داخل ہے جو آپ نے پیش کی ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے کسی جانور پر تو وہ حرام بن جاتا ہے، اور اس میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے مگر تقرب الی غیر اللہ ہے، غیر اللہ کسی بھی پیر، فقیر، مرشد، نبی، ولی کے لیے بطور تقرب آپ جو ہیں اس کو ذبح کر رہے ہیں کہ بھائی پیران پیر، مثال کے طور پر غوث اعظم پیران پیر عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ، اب ان کے لیے ان کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جو اس کو ذبح کر رہے ہیں لیکن نام اللہ کا لے رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ اس حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی آپ مثال لے لیں کہ بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن قبلے کی طرف وہ نہیں کرتا، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح بہت سارے عقل مند گزرے ہیں جو سیاسی اور عقلی اعتبار سے بہت زیادہ ان کا رتبہ تھا، مثال کے طور پر پنڈت نہرو آپ لے لیں، یا اسی طرح کے دوسرے پنڈت لے لیں جو سیاسی عقلی طور پر بہت زیادہ ہوشیار تھے سیاست کے اعتبار سے ہر میدان میں، لیکن ان کے آپ جو ہیں دین کی بات دیکھیں کہ ان کا دین کچھ بھی نہیں ہے، وہ صبح صبح اٹھتے تھے اور سورج کے سامنے جو ہے پانی کو چھڑکا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ٹھنڈا ہو جانا سورج، آج ہمارے اوپر ٹھنڈا ہو جانا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا نظام اور یہ گرمائش اور یہ ساری چیزیں سورج کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں ان کے دین کا حال تو یہ ہے۔ تو اسی طرح کی ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو بھی چیز جس کو شریعت جائز قرار دے تو وہ جائز ہے، جو چیز شرعاً منقول اور ثابت نہیں ہے تو اس کو ہم جائز اور اس کو ہم جو ہے حلال نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ حرام ہو جائے گا۔ تو 11ویں شریف منانا ہوتا کیا ہے کہ 11ویں شریف کے لیے کھانے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، پھر ایصال ثواب ہوتا ہے، تو ایصال ثواب کا بھی اسی طرح ایک صحیح طریقہ ہے، ایک غلط طریقہ ہے۔ غلط طریقہ تو یہی ہے کہ بھائی وہ اگرچہ آپ کہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا ہے، لیکن پیران پیر غوث اعظم عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں اور ان کو ثواب مل جائے، لیکن آپ کی نیت کی یہ ہے، نیت کے اندر ہی آپ نے یہ چیز کر لی، لیکن مفتی محمد اکمل صاحب نے اس میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ نہیں جی ہم اللہ کے نام پہ اس کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں اور تقرب بھی ہم اللہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کو جو ایصال ثواب ہے وہ پیران پیر کو جو ہے ہم یعنی بھیج رہے ہیں، بخشا جا رہا ہے پیران پیر کے لیے، ان کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ چلو یہاں تک تو بات صحیح ہو گئی، لیکن آگے جو یہ دن کا اور تاریخ کا تعین ہے یہ شرعاً ثابت نہیں ہے کہ بھائی صرف 11ویں تاریخ کو کیوں، بھائی یہ تو شرعاً ممنوع ہے، بلکہ مسند احمد کے اندر آیا ہے کہ ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ،
کہ جو بھی قوم کسی بدعت کا ایجاد کرتی ہے تو اس قوم سے ایک سنت اٹھائی جاتی ہے۔ مسند احمد بیروت والا نسخہ جلد 4 105 صفحے کے اندر یہ ہے۔ تو دیکھیں تو اس دن کا تعین کہاں سے آیا؟ دن کو کیوں جو ہے منتخب کیا گیا کہ صرف 11ویں کو ہی کرنا ہے، کسی اور دن کو نہیں کرنا ہے، اور صرف پیران پیر کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا ہے، یا صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے نہیں کرنا ہے؟ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور پیران پیر سید عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسان ہیں دینی اعتبار سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو دین کو مدون کر کے ہمارے حوالے کیا۔ آج نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نماز کی مکمل طریقے کی تدوین کی ہے، اور پیران پیر نے روحانی اعتبار سے امت کی جو ہے ایک تزکیہ کیا ہے اور دل کی اصلاح کی ہے، تو وہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہمارے محسن ہیں، لیکن انہوں نے جب دین کا کام کیا تو 24 گھنٹے دین کی اشاعت کی، سمجھا، 30 ہی دن، سال ہی پورا دین کی اشاعت کرتے تھے، اور ہم ہیں کیا کہ وہ ایک دن کے اندر 11ویں کو ہم یہ کرتے ہیں خصوصی طور پر بس ایک دن میں۔ بھائی وہ تو لمحہ بلمحہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، سمجھا، کچھ پڑھ کے آپ جو تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کچھ جو ہے کھانا وغیرہ بنا کے کسی مسکین فقیر کو آپ کھلا دیں، اور اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا نام پڑھ کر کے آپ کسی فقیر مسکین کو دیں، اور جو اس کا ثواب آپ کہ یا اللہ جو اس کا ثواب بنتا ہے وہ پیران پیر کو دے دیں۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی تمام انبیاء اور صحابہ کرام، صحابہ اعظام، اولیاء کرام، اور اس کے بعد جو ہے آپ پیران پیر کو بھی کر سکتے ہیں، تو تمام آپ اس پہ اولیاء اللہ کو لائیں تو یہ تو بہتر طریقہ ہے۔ لیکن کسی ایک دن اور کسی ایک تاریخ کو متعین کر کے اور اس طرح جو ہے نظر و نیاز کرنا، یہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ اور صحیح طریقہ ایصال ثواب کا یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ اللہ کے نام پڑھ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، سمجھا کہ آپ کھانا وغیرہ، وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے، بھائی یہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کھانا کسی کو دے رہے ہیں، یا اللہ اس کا جو ثواب بنتا ہے یہ پیران پیر کو دے دے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دے دے، یہ تمام اولیاء کو دے دے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور غلط طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے یا اللہ، ایک تو غیر اللہ کے نام پہ کرنا، یہ بھی غلط، یا پھر اللہ کے نام پہ کرنا لیکن یعنی تقرب الی غیر اللہ، غیر کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں کی روح مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہو گیا۔ اور اسی طرح کسی ایک دن کو متعین کرنا تو یہ بھی غلط ہو گیا، التزام ہو گیا، کسی ایک خاص دن کا اہتمام ہو گیا، یہ بھی غلط۔ بلکہ جو وقت بھی میسر ہو، جب بھی آسانی ہو، کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 11 شریف کسی ایک دن کو متعین کرنا اور اس طرح اس کو منانا، یہ تہوار کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بدعت ہے، اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ علاوہ اس کے شاہ عبد العزیز محدثی دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی زبردست اور اچھی بات فرمائی ہے کہ آپ ان سے کہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو 11 شریف مناتے ہیں اس میں ہماری اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور تقرب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، فقط شناخت کے لیے ہم کہتے ہیں یہ پیران پیر کے نام جو ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ صرف شناخت کے لیے کرتے ہیں، باقی تقرب بھی اللہ کا ہے، نام بھی اللہ کا ہے۔ تو یہ ایسے آپ کو جواب دیں گے 11 شریف منانے والے۔ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ ان سے کہیں کہ جتنی رقم کا جانور لے کر کے آپ یہ کام کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر کے اتنی رقم آپ بازار لے جاؤ،
اور وہاں سے گوشت خرید کرو اور پھر وہ آپ جو ہے پیران پیر کے نام پہ آپ وہ کر دو جو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم تو اس طرح کرتے ہیں، تقرب بھی اللہ کا ہے، نام بھی اللہ کا ہے، ہم فقط جو ہے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، پیران پیر کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایصال ثواب فقط جو ہے بکرے سے کیا جائے گا، فقط جانور سے اس کو ذبح کرنے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا گوشت آپ بازار سے خرید کر کے آئیں اور آپ وہ جو فقیروں مسکینوں کو کھلائیں اور اس سے جو ثواب ملے آپ درخواست کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ پروردگار عالم آپ اس سے جو ثواب ہمیں دیں وہ ثواب آپ پیران پیر کو جو ہے آپ بخش دیں؟ تو اس طرح کبھی نہیں کریں گے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، ان حضرات سے آپ پوچھ کر کے دیکھیں، یہ اس طرح نہیں کریں گے۔ علاوہ اس کے صرف پیران پیر کے نام پر کیوں بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، کبھی ان کے لیے آپ نے کیا ہے 11ویں شریف؟ آپ نے کبھی ان کے لیے منائی ہے؟ کبھی ان کے نام پر آپ نے کوئی جانور ذبح کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر کبھی آپ نے چائے پکا کے کسی کو پلائی ہے؟ سمجھا؟ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مسلم شخصیت ہیں اور خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین ہیں، ثانی اثنین کا ان کو لقب ملا ہے، اور ایک جو ہے عظیم شخصیت ہیں صحابہ کرام میں سے، ان کے نام پر آپ نے کبھی جو ہے کچھ ذبح کیا ہے؟ ان کے لیے ان کو آپ نے کبھی ایصال ثواب کیا ہے؟ تو اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ تمام اولیاء کو، تمام صحابہ اعظام کو، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو، پیران پیر کو، سب کو آپ کرو، صرف کسی ایک کو کیوں؟ کسی ایک کی تخصیص کیوں؟ اور کسی ایک دن کے اندر کیوں؟ تو یہ چند باتیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا اس کا انشاءاللہ۔